ہے گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہی ہوں گے۔ میں فاطمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ @. خدا نے نبی ایوب علیہ السلام کی کس طرح آزمائش لی؟ نبی ایوب علیہ السلام نے اس آزمائش پر صبر کر کے کس طرح کامیابی حاصل کی؟ آپ نے اس طرح صبر کیا۔ جب ہم صبر کا الفاظ سنتے ہیں تب ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے۔ آج ہم یہ واقعہ جانیں گے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ واقعہ جاننے سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں واقعہ۔ خدا نے نبی ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں 4 مکانات پر تذکرہ کیا۔ نبی ایوب علیہ السلام خدا کے بے شمار شکر گزار بندے ہیں۔ دنیا میں صبر ایوب مشہور ہے۔ نبی ایوب علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہے۔ خدا نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کی سرزمین شام کے دمشق کے باہر خدا نے آپ کو پورا علاقہ دیا، اور آپ کی قبر مبارک عراق میں فلہا کے پاس بابل میں ہے۔ خدا نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، کثرت سے اولاد، 7 بیٹے 7 بیٹی، باندی غلام، ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ، گائے، بیل، کھیت، باغات، مال و دولت، ہر ایک نعمتوں سے نوازا۔ خدا نے ہر ایک نعمت دینے کے بعد آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ مکان گرنے سے آپ کے تمام اولاد اس میں گزر گئے۔ ناظرین ذرا سوچے، جب ہمیں اولاد کی خبر آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مکان گرنے سے ان کے غلام اور باندی بھی گزر گئے۔ پھر ایسی آفت آئی، اس آفت میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، گائے، بھینس یہ ہلاک ہو گئے۔ باغات، کھیتی برباد ہو گئی۔ اولاد، باندیاں، کھیتی، باغات، جانور، مال و دولت، ان سب نقصان کی خبر آتی، تب آپ حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک دے رکھا تھا تب تک میرے پاس تھا، اس نے چاہا پھر سے لے لیا۔ اس کا کتنا بھی شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر وقت حمد الہی بجا لاتے۔ خدا نے آپ کو اور ایک نئی آزمائش میں مبتلا کیا۔ خدا نے جو آپ کی پہلی آزمائش لی، اس میں خدا نے آپ سے ہر نعمت لے لی۔ آپ کے پاس جسم کی صحت کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ خدا نے آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کیا، جس میں آپ کے جسم پر زخم ہو گئے۔ جسم آپ کا سارا زخموں سے بھر گیا، اس میں آپ کی قوت بھی نہ رہی۔ آپ کی بیماری بڑھنے لگی، تب لوگوں نے ایک ایک کر کے اکیلا چھوڑ دیا، آپ کو گاؤں سے باہر کر دیا۔ بیماری کی وجہ سے آپ زمین گیر ہو گئے، آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ ناظرین، ایوب علیہ السلام کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، پر آپ کی جوزا نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔ خدا نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کر کے کئی سال آزمائش لی۔ جب ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے، اس وقت آپ کی جوزا نے دوسروں کے گھروں پر جا کر کام کیا۔ جب خدا نے ایوب علیہ السلام کو ہر ایک نعمت نوازا، تب آپ کے پاس میں غلام اور باندی تھے جو آپ کا کام کرتے، پر آزمائش کے وقت آپ نے دوسروں کے گھروں پر بھی کام کیا۔ کام کر کے کھانے پینے اور دوائیوں کا انتظام کرتے رہے۔ ایک دن آپ کو کام سے آنے میں دیر ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام غصے میں آ کر قسم کھاتے ہیں،
جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تب میں انہیں 100 تازیانے ماروں گا۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تب آپ نے سوچا میں اپنی نیک خدمت گزار زوجہ کو کس طرح تازیانے ماروں۔ انہوں نے تو میری بہت خدمت کی، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تب انہوں نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، میں انہیں کس طرح تازیانے ماروں۔ آخر کار ایسا وقت پیش آیا اور آپ نے خدا کے بارگاہ میں دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب مہربان والوں سے بڑا مہربان ہے، مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا دے رکھی ہے، اس سے زیادہ میں امتحان نہیں دے سکتا۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ سے فرمایا آپ زمین پر پیر ماریے۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، ایک چشمہ ظاہر ہوا، اس پانی کو آپ نے پیا اور اس پانی سے غسل کیا۔ آپ کی ظاہری ساری جسم کی بیماری دور ہو گئی اور آپ پہلے جیسے صحت یاب ہو گئے۔ آپ بیماری سے پہلے صحت یاب تھے، اسی طرح صحت یاب ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام جب صحت یاب ہوئے تب خدا نے فرمایا آپ اپنی قسم نہ توڑے، 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے اور اپنی جوزہ کو ایک دفعہ مارے۔ ایوب علیہ السلام آپ نے آپ کے جوزہ کو 100 تیلیوں والی جھاڑو سے ہلکے سے مارا۔ خدا نے آپ کو پہلے کی طرح اولادیں عطا کی اور ہر ایک نعمت عطا کی۔ ناظرین، خدا نے کس طرح ایوب علیہ السلام کی قسم پوری کی اور آپ کی جوزہ کو بھی بچا لیا۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھنے ملا؟ قرآن مجید میں خدا فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین، خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی خدا کے بارگاہ میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔